اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو پیدا کیا گیا ٹیڑھی پسلی سے. ٹیڑھی پسلی برتن کی طرح ہے، اس برتن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھا ہے. اب اگر پسلی ٹوٹتی ہے، برتن ٹوٹتا ہے، تو ظاہر ہے ظرف ٹوٹے گا تو مظروف کو بھی فرق پڑے گا. اب اگر پسلی ٹوٹے گی تو دل کو بھی فرق پڑے گا. تو اگر اسی طرح عورت سے رشتہ ٹوٹے گا تو مرد کو بھی فرق پڑے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ اکیلا مرد بچے نہیں پال سکتا، اکیلی عورت کما نہیں سکتی. ان دونوں کی پیدائش عورت کی بچے پیدا کرنے، ان کو سنبھالنے، امور خانہ داری کو سنبھالنے کے لیے کی گئی، اور مرد کی پیدائش کمائی کے لیے کی گئی. اگر یہ اپنی پیدائش اور اپنی خلقت سے ہٹ کر کام کریں گے، ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. کر لیتے ہیں لیکن مشکل بڑی ہوتی ہے. اسی طرح رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آرام کے لیے پیدا کیا، دن کو ہم نے کام کے لیے پیدا کیا. لوگ اس کے الٹ بھی کرتے ہیں لیکن کر لیتے ہیں لیکن مشکل ہوتی ہے. اسی طرح ان دونوں کی پیدائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقاصد کو، ان کے پرپسز کو پیش نظر رکھ کر کی ہے. اگر ان رانگ ڈائریکشن یہ چلیں گے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی. اب بات یہ ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی. حضرت سیدتنا حوا سلام اللہ علیہا کی ساری بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو اسی طرح رکھ کر ٹیڑھا رکھ کر تم نے اس سے نفع اٹھانا ہے. اگر اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے. اور طلاق ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلاق ہے، جو کہ ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے. طلاق کا جو کانسیپٹ ہے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. آئلی زندگی میں دو کردار ہیں، ایک شوہر کا اور دوسرا بیوی کا. شوہر کا ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنا کر بھیجا ہے، جو کہ عورتوں پر وہ حکومت کریں گے، عورتیں محکوم رہیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو ڈیگریڈ کریں گے، ڈی ویلیو کریں گے، ان کی شان کو گھٹائیں گے اور ہم کہیں گے تمہارا تو دین بھی آدھا ہے، تمہاری عقل بھی آدھی ہے، لہذا تم کسی کام کی نہیں ہو. ایسا کرنا روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوڑے ہوتے ہیں، ان میں سے مرد کی قسمت اتنی اچھی نہیں، لیکن جب اس کے ساتھ عورت اٹیچ ہوتی ہے تو اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے. کبھی بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے عقل میں وہ بات نہیں آتی، بعض اوقات عورت کی عقل میں ہی آ جاتی ہے. اب عورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عورتیں رکھی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی عورت کامل نہیں ہے سوائے مریم سلام اللہ علیہا کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. ان دو کا سرکار علیہ السلام نے ذکر فرمایا، نام فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں جنت کے ان بالا خانوں میں دی جائیں گی جہاں پر سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر 11 اور بعض روایتوں میں 13 موسٹ پروبلی 11 ازواج سے آپ نے شادی کی، اور یہ سرکار علیہ السلام کا خاصہ ہے. یہ خاصہ بھی آپ کا ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ خاوند مرتا ہے، وہ مردہ کہلاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. بیوہ ہو گئی وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. جبکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر گئے ہیں، مردہ نہیں ہوئے، میت نہیں ہوئے، وہ مرے نہیں، وہ زندہ اور تبندہ ہے. رب کائنات ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بخاری شریف میں رب کائنات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے، کھائے اور ان کو ختم کر دے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. نبی تو دور کی بات ہے، اس کا امتی جو شہید ہو جائے رب کائنات کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے وہ نہیں مرتا. رب کائنات اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. دو جگہ پر ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں اور چوتھے پارے میں فرمایا شہیدوں کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. جب شہید زندہ ہے تو پھر اس سے کئی گنا درجے میں افضل، اعلیٰ، عرفہ اللہ کا نبی، وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ معراج کی رات میں سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں دیکھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سرکار پر درود پاک بھیج رہے ہیں. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نشانی ہے، دلیل ہے
جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو پھر سرکار علیہ السلام تو افضل والا ہے، عرفہ والا ہے، آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ماں شما کی عقل میں آنے والا نہیں ہے، لہذا آپ اس بارے میں نہ سوچا کریں سرکار کی شانیں، ان کی حد کیا ہے، ان کی لمٹ کیا ہے۔ اکراس دا لمٹ سرکار علیہ السلام کو باؤنڈیز اور بلیسنگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کی عطا فرمائی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کبھی بھی اس پسلی کو سیدھا کرنے کا آپ نے نہیں ذکر فرمایا، بلکہ ایک جگہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان محبت ہو گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی آواز بڑھ گئی۔ اتنے میں آپ کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ میری بیٹی عائشہ کی آواز بڑھ گئی ہے، آپ نہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی، لیکن سرکار علیہ السلام درمیان میں آ گئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں جانے دیجئے، یہ ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جو ہے نا وہ محبوب علیہ السلام پر آواز بلند کرتی ہو، کہ جن پر آواز بلند کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وعیدیں ذکر فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم بھلے اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے رہو کہ میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میرے اعمال بہت زیادہ ہیں، بڑی خدمتیں ہیں، لیکن ایک آواز بلند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، تو رب کائنات کی قسم جب قبر میں جاؤ گے تمہارا اکاؤنٹ زیرو ہو چکا ہوگا، تم دیکھو گے دائیں بائیں، میری تو یار اتنی نمازیں تھیں، اتنے روزے تھے، اتنے حج اور زکاتیں تھیں، میں نے 60-70 حج کی، وہ کہاں پر گئے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ایک قطرہ شراب نے پوری ٹینکی کو ناپاک کر دیا، تمہیں بھی ایسے ہی کیا، ایک لفظ گستاخی کا پورے اعمال کی محنت اور اعمال کی محنت شاکہ کو تم نے ضائع کر دیا۔ اب ادھر ادھر دیکھو، منکر نکیر تم کو بخشیں گے نہیں، یو ڈیزرو دا ہیل، تم جہنم کا مستحق ہو، لہذا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ تم اس بارگاہ میں آواز بلند کرتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے درمیان میں آ گئے، آپ ابوبکر صدیق باہر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے شاہ نے دیکھا میں نے تم کو بچا لیا، تو اگر میں نہ بچاتا تو تمہارے والد تمہارے ساتھ کیا کرتے؟ پھر کچھ عرصے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی علیہ السلام کے وہ آستانہ عالیہ آپ کے جو گھر مبارک تھا اس میں پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو آج بڑے محبت کے انداز میں بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، تو جس طرح اس دن آپ نے اپنی شکر رنجی میں مجھے شامل کیا، آج اپنی محبت میں بھی مجھے شامل کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آج ہم نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سرکار علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا۔ اس کام کا اس بات کا عکس کیا بنتا ہے، اس بات کا مورل ویلیو اور مورل سٹوری کیا بنتی ہے، مینر کیا بنتا ہے؟ وہ یہی بنتا ہے کہ اگر شوہر کے خلاف بیوی اگر کوئی اس کی گستاخی کر لیتی ہے، کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب بیوی سے رہا نہیں جاتا، ظاہر ہے وہ زبان دراز ہو سکتی ہے، وہ بدخو ہو سکتی ہے، وہ نیک خو کم ہوتی ہے، تکفرن العشیرہ و تکثرن اللعن ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی اچھے اور بلند پایا بزرگ ہیں، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ سینا یہ ان سے ملنے گئے، بہت بڑے فلسفی ہیں اور سائنسدان بھی ہیں، مسلم سائنسدان ہیں۔ وہ سینا جب ملنے گئے تو ان کے گھر میں دستک دی، پہلے ٹاکرا ہوا ان کی گھر والی سے۔ گھر والی نے کہا کیا چاہیے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں وقت کے غوث، وقت کے کتب، وقت کے ابدال، وقت کے ولی، میں ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں، اتنی دور سے میں چل کر آیا ہوں، لہذا مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ان کی بیگم کہنے لگی کہ وہ نکھٹو نکما، اور تم اتنی دور سے چل کر آئے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بڑا نیک اور پارسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے، اور وہ تو ایک نمبر نہیں ہے، وہ تو شعبہ بعد ہے، نماز اس کی نہیں ہے، روزہ اس کا نہیں ہے، حج اس کو نہیں آتا، زکوٰۃ اس کو نہیں دینے آتی، اس کو کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی بولی سینا نے کہ یار میں تو بڑا اچھا اعتقاد لے کر آیا تھا، اور یہاں تو اللہ کے ولی کی گھر والی کے یہ کامنٹس ہیں جو کہ بیڈ ہے۔ اب
آپ نے کہنے لگی کہ جاؤ کہیں جنگل میں ہوں گے، وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوں گے، جاؤ ان کے جا کے ان سے ملاقات کر لو۔ بولی سینا چلتے چلتے جنگل میں چلے گئے تو دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ شیر پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر بیوی کہتی ہے وہ نکما نکھٹو ہے، کچھ نہیں کرتا، اور ادھر سے جو اللہ کے ولی ہے وہ شیر پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں۔ بولی سینا کہنے لگے دس از دا کانفلکٹ، یہ تو کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ آپ کی بیوی کیا کہتی ہے اور آپ کیا ہیں؟ میں بھی آپ کے بارے میں حسن عقیدت رکھتا ہوں، اور میں آپ کے اس اور آپ کے اس معاملے میں تضاد کا شکار ہوں۔ میرا جو ہے وہ وسوسہ وہ دور نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائیے، آپ نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمایا کہ بولی سینا بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کی تلخ باتوں پر صبر کر رہا ہوں، اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ میں برداشت کرتا ہوں اس لیے یہ شیر مجھے برداشت کیے ہوئے ہے اور یہ مجھے اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، اس کو اپنے عقد میں رکھا ہے۔ مردانگی ہے یہی کہ بندہ اپنی بیوی کی تلخ باتوں پر صبر کر کے اس کو طلاق نہ دے۔ وہ کیا مرد ہوا کہ فوراً بیوی نے کوئی تلخ بات کی، طلاق کٹ ماری، لو جی طلاق طلاق طلاق، اور گردان سنا کے فارغ ہو گئے، ویلے ہو گئے۔ پھر دوڑے دوڑے وہ مفتی صاحب میں نے نا غصے میں کر دی، بھئی غصے میں سارے کرتے ہیں، کوئی ایسا تھوڑا ہوتا ہے کوئی پارٹی ارینج کر دی، لو جی میں جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، آئے سب شرکت کریں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا ہوتا ہے، اپنی بیوی کی تلخ باتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ شان رفعت عطا فرمائے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ لہذا صبر کیا جائے اور بیوی کو سمجھایا جائے۔ اس کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کسی بھی ایسا ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتی تو پھر ان سے بستر الگ کر دو، مناسب مار ان کو مارو۔ مناسب مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرم چمٹا لگا دو، مناسب مار کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر تیزاب پھینک دو، مناسب مار کا یہ مطلب نہیں دوپٹہ اتار کر مار کر گھر سے نکال دو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ مسواک سے مارو، مسواک سے مارو، اور پھر 3 ضربے مارو کہ اس کو سمجھ آ جائے، ورنہ اس کو 1 طلاق دے دو، 1 طلاق دے دو۔ اس کے بعد اگر وہ واپس آنے والی ہوئی تو فوراً رجوع کر لے گی، لیکن اگر نہ ہوئی تو پھر اس کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا کہ درمیان میں گھر کے بڑے بیٹھیں اور وہ ان کی صلح کروائیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، گھر کے بڑے کب بیٹھتے ہیں؟ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ صلح کر دیا 3 دیگاں دے دے، تیری طلاق کا کفارہ اتر جائے گا۔ چل تو اس طرح کر مدرسے سے پیسے دے دے، 3 لاکھ یا 3,000 یا 300 روپیہ دے دے، تیری طلاق جو 3 دیتی ہیں وہ اتر جان گیا۔ اللہ کے بندے یہاں پر کسی بھی میتھ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ کتنے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا انکل یہ 3 ہوتے ہیں، یہ 3 ہوتے ہیں۔ تو پھر جب 3 طلاقیں دینے کی باری آتی ہے، کون بے وقوف ہے وہ جو کہتا ہے جی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے؟ جب سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی، فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں ہوئی، 3 ہی ہوتی ہیں، 3 روٹیاں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 کتابیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کوئی 3 کتابوں کو تو 1 نہیں کہتا، 3 بندوں کو تو 1 نہیں کہتا، طلاق کی باری سارے کہتے ہیں جی 3 طلاقیں 1 ہو جاتی ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا خود ہی عقل اور دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ سینسیبل پرسن ہیں، اور بڑے پہلے بیٹھے، طلاق جب ہو جانے سے پہلے وہ صلح کروائیں، اور اس وقت صلح جو ہے وہ کارآمد ہے۔ ادروائز پھر تیر کمان سے جب نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا ہے۔ ایک ہی رستہ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں، علماء والحفیظ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک اور بھی ایک پیرابل ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارے گھر مہمان آتے کیوں ہیں؟ میں کیوں کھانا پکاؤں؟ مجھ پر فرض واجب تو نہیں ہے کہ میں کھانا پکاؤں، لہذا اور مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ عورت کو طریقے سے سمجھایا جائے، اور اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ الگ سے مل لے، جی میرا یہ مسئلہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی گائیڈ کر دیں گے کہ ایتھوں نپنا ہے تو ایتھے کر کے سنگی تنو رکھو گے سب سیٹ ہو جائے گا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ نے کہا جی کھانے کے لیے، تو کہنے لگے کہ یار تمہارے گھر میں مہمان کیوں آتے ہیں، مجھ سے کھانا نہیں بنایا جاتا۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ کتنی روٹیاں؟ کہنے لگا جی 4 روٹیاں ہیں، چلو لے آؤ اور ان پر کپڑا ڈال لو، کپڑا ڈالے ہی تم نے ان روٹیوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائی، 10-12 بندے تھے، پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا بھی کھایا، روٹیاں بھی کھائیں، سب کچھ ہوا، لیکن روٹیاں کم نہیں ہوئیں،
سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہا. کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں, ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کپڑا اٹھایا, روٹیاں ویسے کی ویسے, بندے کھانے کے لیے آئے, کھانا کھا کے چلے بھی گئے, لیکن وہ روٹیاں ویسے کی ویسی ہیں. لہذا حسن عقیدت بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رکھے, اس کا گھر, اس کا بار, اس کا مال, اس کی جان کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی تربیت میں خیانت نہ کرے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ عورتوں کے گروہ پر گزرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا, اے عورتوں کے گروہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. پھر انہوں نے کیا بھی. حضرت بلال حبشی, بلال بن نبی ربان کا پورا نام ہے, یہ سرکار کے وزیر خزانہ تھے. یہ ساتھ ساتھ رہتے تھے, جو بھی مال و ثواب ہوتا تھا وہ یہ مینیج کرتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اسی محفل, اسی مجلس میں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جہنم میں بہت زیادہ ہو, یعنی مردوں کی بنسبت عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں. پوچھنے لگی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جو ہے نا وہ کفر بہت زیادہ کرتی ہو. یا رسول اللہ ہم کفر کرتی ہیں, کیسے ہم کفر کر سکتی ہیں, ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفرن العشیرہ, تم اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. اور فرمایا کہ عمر بھر تم اس سے حسن اخلاق, فراوانی, دولت دیتے رہو, لیکن ایک سال تنگی آ جائے, ایک سال کرونا آ جائے, ایک سال اسلام مسئلہ بن جائے, تمہیں لاس ہو جائے تو یہ کہے گی ما رأیت من کا خیرن قط, میں نے کبھی بھی تم سے خیر دیکھی نہیں, بھلائی دیکھی نہیں. فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہو, اور تمہارا اندیہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت بس ہمیں شاپنگ کروائیں, ہر وقت ہمیں کپڑا جوتا لے کر دیں, اور ہمیں کسی اور چیز سے مقصد نہیں ہے. شوہر چاہے گردہ بیچے, چاہے وہ اپنا دماغ بیچے, چاہے اپنی آنکھ بیچے, ہمارے لیے ہر چیز ہمارے ڈور سٹیپ پر موجود ہونی چاہیے. دوسری بات فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو, ہر وقت لانتے بیچتی رہتی ہو, کوئی بھی برتن ٹوٹ جاتا ہے بچوں کو ڈانٹتی ہو. فرمایا یہ دو چیزیں ہیں, ان پر گرپ کر لو, کنٹرول کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. اور پھر انہوں نے کسی نے اپنے گہنے اتار کر دیے, کسی نے اپنے کڑے اتار کر دیے, کسی نے اپنا زیور دیا, کسی نے اشرفیاں دیں, کسی نے دینار دیے, کسی نے درہم دیے, وہ سارے کے سارے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر لیے. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اگر حاکم ہے تو ہر وقت اپنا حکم نہ چلاتا رہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کے ناپاکی کے ایام میں اس سے زیادہ کام نہ لیا جائے اور اس کو تھوڑا ریلیف دیا جائے. اگر مرد خود بھی کام کر لے گا, سرکار علیہ السلام نے خود کیا, آپ خود اپنا جوتا سی لیتے تھے, اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے. نبی علیہ السلام مختلف کام گھروں کے کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کر لیے, ان کو کرنے سے ان کی شان میں کمی نہیں ہوئی. وہ سرکار علیہ السلام چھوٹے نہیں بلکہ بلند ہوئے, عرفہ اور اعلیٰ ہو گئے. تو سرکار علیہ السلام کا طریقہ بھی تو ہمیں اپنانا چاہیے. بیوی کی ناخوشگوار باتوں پر صبر کرنا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, باہر کھڑا ہے, ابھی اندر سے آپ اور آپ کی بیوی کی آوازیں نا بلند ہو رہی ہیں اور وہ باہر دروازے تک جا رہی ہیں. وہ کہتا ہے یار میں آیا اپنا مسئلہ لے کے, ایتھے تو ہی مسئلہ ہے, انہاں نال بھی دینا میرا مسئلہ کس طرح حل کریں گے. وہ واپس ہونے لگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, فیل کیا کہ باہر دروازے پر کوئی ہے. اب جب باہر گئے تو واپس جانے والے کو بلایا, کہا کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ امیر المومنین میں تو آیا تھا یہ مسئلہ لے کے کہ میری بیوی کے ساتھ میرا معاملہ بڑا جو ہے نا وہ گمبھیر ہوا ہے, معاملات بڑے خطرناک ہے, طلاق تک بات جا پہنچے, اب کیا کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سناتے ہوئے کنٹینیو کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, آپ کی اور آپ کے گھر والے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو آپ میرا مسئلہ کیسے حل کریں گے, آپ کے ساتھ تو خود یہ پرابلم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار دیکھو بات یہ ہے, تمہارا دھوبی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. شیف ہے, کوک ہے جو کھانا پکاتا ہے؟ نہیں. اچھا غلام ہے؟ نہیں. تو پھر یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کہتا ہے جی میرے کپڑے بھی میری بیوی دھوتی ہے, میرا کھانا بھی میری بیوی پکاتی ہے, میری خدمت بھی میری بیوی کرتی ہے, میرے بچوں کو بھی میری بیوی پالتی ہے. اور میں سارے کام جب وہ کر رہی ہے تو ان کے عوض اگر کبھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا صبر کر کے برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ
جو ہے نا وہ گردان چلا دے اور آمادہ ہو جائے کہ نہیں بہن لگاتی ہے، ماں لگاتی ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دے، اور بندہ جو ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ ماں باپ اگر کہیں تو شرائط اور ضوابط کے ساتھ بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن وہ شرائط اور ضوابط کے ساتھ ہے، میں مطلق نہیں کہہ رہا کہ ماں کہے اور ادھر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کی کچھ صورتیں ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر لاگو ہوتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھایا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی، فرمایا کہ جب میری بیوی اتنا میرا خیال رکھتی ہے تو پھر اس کے اچھے کرنے پر کون سا تم اس کو ورلڈ کپ دے دیتے ہو؟ جب اچھے کرنے پر نہیں دیتے تو پھر برا کرنے پر اس کو معاف کر دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے یہ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ ہیں عثمان غنی، علی المرتضی، یہ دونوں داماد ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اس طرح باہم آپ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہر وقت کولیبوریٹ کیا اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو کہ ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنی ہے۔ آئلی زندگی، ازدواجی زندگی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز میں رہنمائی علماء سے لیا کریں۔ خود غصے میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنی رشتہ ازدواج کو منقطع نہ کر دیا کریں، بلکہ نگران شورا تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بھی جواب دینا ہے نا تو اس کو ڈبل 12 گھنٹے بعد جواب دیں۔ کوئی بھی آپ کو گالی نکالتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے گھر والی آپ سے کوئی اس طرح کی رانگ جو ہے نا وہ ٹاکنگ کرتی ہے، آپ اس کو ڈبل 12 گھنٹے گزرنے کے بعد جواب دیں۔ آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ جو ہے ایک سینسیبل آنسر آپ کے دماغ میں آ جائے گا، اس کو اچھے طریقے سے آپ جواب دے سکیں گے۔ لہذا مرد وہ نہیں ہے کہ جو شیر کو پچھاڑ دے، مرد وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لے اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ یار اس نے شیر پر کیا کنٹرول کرنا ہے، اس کا اپنے غصے پر ہی کنٹرول نہیں ہے، اور وہ غصے میں آتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو بہت غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، بڑی جلدی چلا جاتا ہے، یہ سب سے اچھا بندہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے غصہ آتا ہے، اس کے والدین کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے غصہ آتا ہے، لیکن جلدی چلا جاتا ہے اور یہ سینسیبل آنسر دے کر اپنے آپ کو خوش اور فرح اور شادمانی کے ساتھ رہتا ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی۔ الحمدللہ عز و جل ہماری یہ مسجد ہے، یہ پمفلٹ آپ تک پہنچے گا اور آپ اس کو اس جمعے میں آپ نے انشاءاللہ اس کو لے کر بھی جانا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے اس میں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے 5 فروری تک اگلی رقم، اگلی جو قسط ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے، وہ 40% ادائیگی ہے، 1,35,00,000 روپے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیٹ پہلے بھی فائنل کی تھی 25 جنوری، لیکن کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہو سکی اور اتنا کوئی رقم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم اگلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ دے سکیں۔ جگہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اور اس پر کام بھی شروع کرنا ہے۔ اس کے دوسری سائڈ پر سریا، اینٹ، شناب، ریت، مارگلہ، بجری، میپل لیف سیمنٹ، مزدوری، یہ ساری جو ٹوٹل رقم ہے یہ اس پر لکھی ہوئی ہے 4.25 کروڑ کے لگ بھگ یہ ایسٹیمیشن ہے، اور یہ رف ایسٹیمیشن ہے۔ باریکی میں اگر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کناروں کھجوں سے اور پیسے نکل آئیں گے۔ فنیشنگ پر آپ کو پتہ ہے اس پر زیادہ پیسے لگے، اسٹرکچر پر اتنے پیسے نہیں لگے تھے، اس کی فنیشنگ پر بڑے پیسے لگے اور وہ اسٹرکچر سے زیادہ لگ گئے، اور اب الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ عالی شان مسجد بنی ہے۔ یہ بنانے میں آپ کا کردار نمایاں تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ بھی 5 فروری سے پہلے کوشش کریں، اپنے پیاروں سے رابطہ کریں، اپنے ملنے والوں سے کانٹیکٹس کو یہ پمفلٹ بھیجیں۔ اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں آیا تو اس کو تصویر اتار کر بھیج دیں، سوشل میڈیا پر اس کو لگائیں۔ آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، نہ ہوں، کوئی دیکھ کر آپ سے رابطہ کر لے گا کہ یار یہ مسجد کتنے باندھی بھی ہے، میں نے بھی ذرا ہاں چلو میری جگہ پیسے شامل ہو جائیں گے، مٹیریل میں میرے پیسے شامل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے سے، اس کی برکت سے ہماری نسلیں بھی سمجھ جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا پیسہ
ہو سکتا ہے کبھی ضائع چلا جائے، نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خالق کا کہنا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آپ کا قرض ہے، وہ خود فرماتا ہے کون مجھے قرض دے گا میں اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو دنیا میں واپس کر دوں گا، آخرت میں بھی واپس کر دوں گا، اور اس کو حشر تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو کبھی بھی دل میں ملال نہ لایا کریں، وہ شیطان ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈر دلاتا ہے کہ یار تو غریب ہو جائے گا، مر جائے گا، ماڑا ہو جائے گا، مجھے تو پیسے دیتے تھے تو رڑ گیا، سڑک پہ آ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکمت اور امیری کا وعدہ دلاتا ہے کہ تم اگر میری راہ میں پیسے دو گے غریب نہیں ہوگے، گھٹے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم تمام افراد مل کر بھرپور کوشش کریں گے، عزم مصمم کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ اگلی قسط ہم نے مل کر ادا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور انتظامیہ کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ان کا کہنا جی تسی کام شروع کرو، جیسے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بنیادوں میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ سٹرکچر بنانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے، اور کسی بھی طرح سے آپ کو تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کوشش کے ساتھ آپ تمام احباب بڑھ کر اس میں حصہ بھی ملائیں گے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔